کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف آج کے نوجوانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نوع انسانی کا مسئلہ ہے، بے چینی یا اضطراب۔ تو بے چینی ہو یا اضطراب ہو، بیسیکلی بنیادی طور پر یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یعنی یہ کہ یہ کوئی جسم کے کسی حصے میں درد نہیں ہوتا، یہ کہیں سے ٹیسیں نہیں اٹھتی، کہیں مروڑ نہیں پڑتے، یہ کوئی فزیشین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے نا وہ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب اس کی وجوہات جب ہم دیکھیں گے تو یہ سائیکالوجی کا مسئلہ بن جائے گا، اور وہ بھی گویا وہ کلینکل سائیکالوجی سے زیادہ جو ہے نا جو پیور اصل سائیکالوجی ہے اس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں بھئی کہ کسی آدمی کے بے چینی کے اسباب کیا ہوتے ہیں، تو دنیاوی طور پہ یہی نظر آتا ہے کہ کچھ تو اسے معلوم باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی غم ہے جو اسے معلوم ہے، اسے کوڑے دیں تو اندر سے نکل آتا ہے کہ بھئی اس کو یہ تکلیف ہے کہ جو اس کے ذہن پر جو خیال چھا گیا ہے، کوئی غم ہے، کوئی خوف ہے، مستقبل کا خوف ہے، یا ماضی کا کوئی غم ہے جس نے اس کے دماغ کے اندر ہلچل پیدا کی، یعنی اس کے اطمینان کو غارت کر دیا ہے، اس کے سکون کو برباد کر دیا ہے، کوئی ایسی بات نکلتی ہے۔ لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہوتی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور بچپنی کی ہوتی ہیں کہ کوئی محرومی، کوئی کسی وقت پہ کوئی حادثہ، کوئی پریشانی ایسی لائق ہوتی ہے کہ وہ جا کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے۔ لاشعور میں بیٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو خود نہیں پتا کہ کیا پرابلم ہے، لیکن وہ وہاں سے جیسے نا کوئی چھپ کے پتھر مارتا رہتا ہے اور نظر نہیں آتا، جب ہم کہتے ہیں جنات جو ہے نا پتھر مار کے چلے گئے، تو اسی طرح انسان کے ذہن کے اوپر یہ لاشعور میں بیٹھی ہوئی ناآسودہ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ پتھر بازی کرتی رہتی ہیں، آدمی کو اپنی بے چینی کا پتہ نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ جو پرابلم پیدا کرتی ہیں وہ اسی طرح کی وہ چیزیں کرتی ہیں۔ جن کا پتہ ہوتا ہے ان کا کوئی نہ کوئی تدارک بندہ سوچتا ہے، لیکن یہ کہ جس وجہ کا پتہ ہی نہ چلے تو وہ جو ہے نا اس کا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گھر کے ماحول کو پرامن رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر بچے کو گھر میں اچھا ماحول، امن والا ماحول نہ ملے تو آپ اس کی نفسیات کو برباد کر دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا تباہی پھر رہے ہیں، اور اس بچے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوا، اسے بڑے ہو کے بھی نہیں پتا چلتا کہ اس کی جو عادتیں بنی ہیں یہ کس وجہ سے بنی ہیں، وہ گھر کے اس غلط ماحول کی وجہ سے بنی ہوتی ہیں۔ خیر، میں صرف اس وقت یہ نقطہ واضح کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اور اس کا تعلق لاشعور، جو ہماری آج کی نفسیات کی جو بھی زبان ہے اس میں ہم کہیں گے کہ اس کا تعلق لاشعور، شعور سے زیادہ لاشعور سے ہوتا ہے۔ اب یہ تو ایک جو ہے نا ہمارا دنیاوی علوم بھی یہاں تک تو پہنچ چکے ہیں، اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں، بے اطمینانی، اضطراب، بے چینی، اس کے اسباب یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ کوئی بھی جو بھی غم یا خوف ہوتے ہیں وہ دنیا کی کوئی چیز ہوتی ہے، کسی کا کوئی محبوب شے تھی وہ اسے نہیں ملی، کوئی شے اس سے چھن گئی، کوئی اس کی خواہش تھی جو پوری نہیں ہوئی، یہی کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کوئی اور سمجھ میں آتی ہے، ہوتی وہ بھی لاشعور میں ہی ہے، اس کا بھی آپ کو ادراک نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے انسان کی شناخت۔ دیکھیں، ایک ہماری دنیا کی شناخت ہے، شناختی کارڈ کے اوپر ایک تو وہ لکھتے ہیں نا جی آپ کا فوٹو، یہ ایک شناخت ہے، دوسرا شناختی نشان اگر کوئی ہے تو، لیکن یہ کہ نام کے بعد کیا آتا ہے، والد کا نام کیوں آتا ہے، اس کا ہمارا شکل سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری ظاہری شناخت کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی شناخت کا ایک بہت بڑا ذریعہ آپ کے والد صاحب ہیں۔ اب آپ اس آدمی کا تصور کریں جس کو آپ کے اپنے باپ کا پتہ ہی نہ ہو، یا اس آدمی کا پتہ کریں کہ جس کا باپ ہے لیکن وہ انکاری ہوا، کہتا ہے میرا بیٹا نہیں ہے۔ آپ ذرا اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں، اب آپ کو پتہ چلے گا شناخت کیا چیز ہوتی ہے۔ سمجھ آئی نا میری بات؟ تو والد بھی آپ کی شناخت ہے۔ جن کو حاصل ہے انہیں نہیں پتا کہ یہ کتنی بڑی شناخت ہے، جن کو نہیں حاصل یا جو محروم کر دیے گئے اس سے، یہ تو ان سے پوچھے نا کہ بھئی یہ شناخت کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک مسئلہ یہ ہے کہ باپ آپ کو روٹی دیتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، آپ کے لیے محنت، یہ ایک مسئلہ ہے۔ وہ نہ ہو تو چچا کر دیتا ہے، وہ نہ ہو تو کوئی اور کر دیتا ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ شناخت کا مسئلہ ہے کہ آپ کے اگر والد کا پتہ ہی نہ ہو تو یہ بہت بڑا، جسے کہتے ہیں نا ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے جو پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ بے چینی کی بات آئی تھی نا، تو چین نہیں لینے دیتا۔ اب یہ میرے موضوع اس وقت کا موضوع تو نہیں ہے، لیکن یہ بے چینی کرتی کیا ہے؟ دنیا میں فساد پھیلانے والے اکثریت ان لوگوں پر مشتمل رہی ہے جو اس طرح کے لوگ تھے۔ یہ آپ ذرا پڑھیں گے نا، جو بڑے بڑے جاسوس گزرے ہیں، جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے جو ہے نا سازشیں کی ہیں،
بڑے بڑے فساد پھیلائے ہیں، ان کی ہسٹری ٹریس کریں گے تو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ ابا جی کے تصور کے بغیر تھے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک شناخت کا ذریعہ ہے۔ تو وہ ایک جگہ پہ جھگڑا تھا، بس وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے ایک خاتون تھی، انہیں اپنے والد صاحب سے بہت سی شکایتیں تھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ آج کل تو اکثر وہی بے چینی یوں بھی نکلتی ہے، میرے باپ نے مجھے گاڑی لے کے نہیں دی، میرے باپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا، اس طرح بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پروفیسر صاحب نے اس سے کہا کہ تمہارے باپ نے تمہیں آن کیا ہوا ہے کہ تم میری بیٹی ہو، تصور کرو اگر وہ یہ کہے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو تو پھر تیرا کیا حشر ہو۔ اس کا سب سے بڑا احسان تمہارے اوپر یہ ہے کہ وہ مانتا ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ تو بس یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اس کا ایک پہلو یہ ہے، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے ایک پہلو اور ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا خالق کون ہے۔ خود بخود بن گئے ہو، انتم تخلقونہ، کیا اس کو تم نے خود بنایا ہے؟ والد خالق تو نہیں ہوتا، ہم نحن الخالقون، یا ہم خالق ہیں۔ یہ جو انسان کی اصل پہچان ہے وہ خالق کے ساتھ جڑ کر ہے۔ اب پتہ نہیں میں اس بات یہ نقطہ آپ پر واضح کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ ذرا سوچیں، جو اس وقت ہمیں جو کچھ بھی معلوم ہے دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، یہ ہماری زمین ہے، آپ اس زمین کے کسی ایک حصے میں، ویران حصے میں چلے جائیں، آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، خوف آنا لگتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی دوسرا آپ کو اپنی نوع کا بندہ نظر نہیں آتا، ویرانہ ہے، خوف میں دن کو بھی خوف محسوس کریں گے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ انسانی سرشتے ہیں۔ تو اس زمین کے اوپر ذرا آپ ذرا کھولیں، اس سے آگے بڑھیں تو نظام شمسی ہے، تو پھر گلیکسیز، تو پتہ نہیں کیا کیا، تو جو ہے نا وہ نوری سال، تو ویسے ہی مطلب ہم کدھر رہ رہے ہیں یار، کوئی بندہ پریشانی ہو جاتا ہے اگر آپ اسے اپنے آپ کو اس سینڈروم میں لے کے جائیں تو آپ ڈپریسڈ ہو جائیں گے کہ یار میں کدھر بیٹھا ہوا ہوں، اس زمین کی حیثیت کیا ہے جس کے اوپر میں تیر رہا ہوں، یہ تو خود ذرہ فانی بھی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا فانی تو بہت ہر کی بات ہو گئی، یہ ذرہ پوری کائنات کے مقابلے میں زمین کی حیثیت ذرہ کی بھی نہیں ہے، اور یہ فاصلے طے کرنا آدمی کا ظاہر ہے، بات تو آتی ہے نا، یہ جب اتنے فاصلے کہ جو ہماری زندگی ہے، یہ زندگی اس طرح کی کوئی کھربوں زندگیاں بھی ہو جائیں تو ہم وہ فاصلے نہیں پاٹ سکتے، تو بالکل ڈپریشن، کوئی اس طرح بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور یہاں سارا کون بنتا ہے؟ میں کس کے ساتھ ہوں؟ میرا خالق کون ہے؟ اب وہ اقبال کا وہ ایک شعر کا ایک مصرع ہے نا، یا مجھے ہم کنار کر یا بے کنار کر، آئی بات سمجھ میں؟ وہ خود تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے، تو جب اس کے ساتھ آپ کا جوڑ جڑ گیا خالق اور مخلوق والا، آپ کو وہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ یہ گویا سارا جو کچھ بھی ہے یہ میرے مالک کا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کا ہے؟ میرے مالک کا ہے، یہ کس کا ہے؟ میرے خالق کا ہے، یہ کس کا ہے؟ میرے رب کا ہے، آقا کا ہے۔ تو اس میں آپ کو خود اپنے اندر ایک آپ جو ہے نا ایک سینس آف پوزیشن فیل کرتے ہیں، گویا میرا ہے، جو میرا ہے وہ بھی اس کا ہے، تو جو اس کا بھی ہے تو پھر ذرا وائس ورسا بھی تو ٹھیک ہی ہوگا نا، کسی نہ کسی ایک اطمینان کا بات تو بنی جاتی ہے، ایک اس کے اندر اپنائیت آپ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی ایک امن اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے خالق کی پہچان۔ یہ بات ہے جو سورہ حشر کی جو ہے نا آخری رکوع جو ہے اس کی دوسری آیت میں آئی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پہلی آیت ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے، اور نہیں دوسری ہے، پہلی وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ پہلی ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اللہ کو بھول بیٹھے، اپنی اس پہچان کو وہ پہچان ہی نہیں سکے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بلا دیا، یعنی اپنی پہچان بھی پھر نہیں کر سکے۔ یہ جو اپنی اصل پہچان ہے یہ انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کی پہچان کے نتیجے میں۔ اب بھولنے کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیٹ کو بھول گئے، وہ پیٹ تو بھولنے ہی نہیں دیتا، پیٹ کو تو کتا نہیں بھول سکتا، انسان کیسے بھولے گا؟ پیٹ نہیں بھولنے دیتا۔ کوئی بھی آپ کی جو ارج ہے یا جو انسٹنکٹ ہے وہ تو آپ کو زندہ رکھتی ہے، وہ آپ کو خود حرکت دیتی ہے، وہ کیسے اس کو آپ بھولیں گے؟ وہ آپ کو بھولنے دیتی ہی نہیں، وہ یاد رکھواتی ہے۔ یہاں اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقام کو بھول جانا، اپنی حیثیت کو بھول جانا، اپنے مرتبے کو بھول جانا، اور اپنی اصلیت کو بھول جانا۔ مقام و مرتبہ اس نے کیا دیا؟ خلافت کا دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ پہچان ہے نا ہماری، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے دوسرا مقام کیا دیا؟ عبدیت کا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
پھر اس نے جو ہے نا اگلے جو اہم ترین بات ہے وہ کیا کہ اس کے اندر میں نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، بہت گمبھیر مقام ہے، اپنی روح سے۔ تو یہ تو بڑی خاص الخاص چیز ہے، یہ ہے وہ اصل پہچان، اپنی خودی پہچان، او غافل افغان، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ایک آپ کو سینس فیلنگ آتی ہے آپ کو کہ یہ تو گویا سب میرا ہے، تو تیری رضا کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے اتنے قریب کر لو۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب انسان نے اپنے آپ کو حیوان کے طور پر ڈیفائن کیا، جب خالق کو نہیں پہچانا تو پھر میں کیا ہوں؟ میری وہ اصلیت کا تعلق تو خالق کی اس روح کے ساتھ تھا نا، روح ہی جو پھونکی گئی، اس کو ہی نہیں پہچانا تو اس روح کو کیسے پہچانوں گا؟ پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ فزیکل باڈی۔ جب فزیکل باڈی رہ گئی تو اس کے انسٹنکٹس ہیں، اس کی ارجز ہیں، اس کی ایپیٹائٹس ہیں، بس یہی کچھ پیچھے رہ گیا جو باقی عوانوں میں بھی ہے۔ تو میں بھی عوان ہوں تو وہ بھی، آبزرویشن میں تو یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے، میں بھی عوان ہوں وہ بھی عوان ہے۔ باقی یہ فرق ہے کہ میرے بازو ہیں، ان کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، یہ بھی مطلب وہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ بس آگے لگا دیں تو یہ بھی وہی ٹانگیں ہی بن جاتی ہے نا، بس تھوڑا سا سیدھا کر دیں تو یہ بازو بن گئے، اور آپ ذرا جھک جائیں آگے ٹیک دیں تو وہ ٹانگیں بن گئی۔ تو یہ تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، جو ان کی خواہشات ہیں وہ میری خواہشات ہیں، جو ان کی جبلتیں وہ میری جبلتیں ہیں، تو میں بھی ایک عوان ہوں۔ البتہ اب دیکھیں آگے فرق کیا پڑا، ایک فرق یہ پڑا کہ وہ ذرا ارتقاء کے عمل میں پیچھے رہ گئے، میں ارتقاء کے عمل میں تھوڑا آگے نکل گیا ہوں، ایک فرق یہ، تو گویا ایک بہتر عوام، ایک ایوالڈ اینیمل، ایک بات یہ ہو گئی، یہ فرق ہو گیا، امتیاز یہ ہوا۔ دوسرا امتیاز کیا ہے؟ دوسرا امتیاز یہ ہے کہ وہ بول نہیں سکتے، میں مطلب اپنے اظہار معافی ضمیر کر سکتا ہوں، اس لیے اب آپ نے سنا ہوگا حیوان ناطق، تو کیا مانا آپ نے اپنے آپ کو؟ حیوان، حیوان مان کے اس کے ساتھ صفت کیا لگا دی؟ ناطق کی۔ بھینس بول نہیں سکتی، بھینس کے آگے بین بجانا، سمجھ بھی نہیں سکتی، میں سمجھ بھی لیتا ہوں، میں بول بھی لیتا ہوں، یہ فرق ہے میرے اور حیوان۔ تو یہ صرف یعنی ایک امتیاز پیدا ہو گیا دوسرے حیوان کے ساتھ، وہ بنیاد تو نہیں تبدیل ہوئی، حیوان تو حیوان ہی رہا نا، اب اس میں اضافہ ہو گیا جی ایک اور سماجی حیوان، باقی حیوان ایک دوسرے کو سینگ سینگ مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس انہیں کوئی اپنے جوڑے کا بھی نہیں پتا ہوتا، اکثر کا، بعض کو تو خیر جوڑوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ اکثر کو نہیں پتا ہوتا۔ لیکن انسان ایک ایسا حیوان ہے جو سوشل ہے، یہ ایک دوسرے سے تعلق واسطہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اکیلا نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، تنہا رہنا، ایک جوڑا بن کے بھی اکیلے رہنا پسند نہیں کرتا، مل جل کے رہنا پسند کرتا ہے، سماجی حیوان ہے۔ حیوان پھر بھی ساتھ جڑ گیا، حیوان ناطق ہے، سماجی حیوان ہے۔ اب لوگوں نے اس میں ایک اور اضافہ کر دیا، معاشی حیوان ہے، یہ پہلے نہیں تھا، یہ نئی ٹرم آئی ہے معاشی حیوان کی، اس لیے کہ باقی جو دانا چگ لیا کھا لیا، انسان فکر مند ہوتا ہے، پلان کرتا ہے، پروفیشن کیا ہے، کیریئر کیا ہے، یہ بہتر لائف کہاں سے ملے گی، یہ اس لیے یہ معاشی حیوان، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے صبح سے شام تک۔ اصل میں مقصد حیات تو معاشی ہو گیا نا، تو جب مقصد حیات معاش بن گیا تو پھر معاشی حیوان ہی ڈیفائن ہوگا۔ دیکھیں حیوان پھر بھی ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چلے تو بات یہ ہوئی کہ جب آپ نے حیوان مانا تو کہیں نہ کہیں تو وہ لاشعور میں خلا تو رہ جائے گا، کون سے والا؟ وہ روح والا، پہچان والا، ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی کو باپ بیٹا نہیں بھی تسلیم کرتا، بیٹے کو باپ نہیں تسلیم کرتا، تو زندگی تو گزارے گا، اس کے لاشعوری میں جا کے وہ ساری گڑبڑ پیدا ہوگی نا جو باپ کے تسلیم نہ کرنے کے نتیجے میں ہوئی۔ تو جب خالق کو نہیں پہچانا تو بھی تو لاشعور کے اندر ایک گڑبڑ پیدا ہوگی۔ یہ وہ بے چینی ہے جو مادیت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، مادہ پرستی پیدا کرتی ہے۔ جب خدا پرستی سے انسان منہ موڑتا ہے اور مادہ پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، یا یہ دنیاوی خواہشات ہی کے اندر گم ہو جاتا ہے، ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری محنت دنیا کمانے میں لگ جاتی ہے، مل بھی جاتی ہے، تمام تر خواہشیں پوری ہونے کے باوجود بھی اطمینان نہیں ملتا۔ اب یہ ذرا ذہن میں رکھ کے نا، اب میں آپ کے سامنے چند چیزیں اور رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ چونکہ اکثر قرآن مجید نے اسے بیان کیا ہے، ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے وہ ساری قوم کے سامنے نا ایک طریقے سے اتمام حجت کی کہ یہ چاند جو ہے نا، ستارہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے، پھر چاند کا کیا، پھر سورج کا کیا، تو جب سورج والا بھی ہو گیا اس کے بعد کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اب میں اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف موڑتا ہوں جو ان سب کا خالق ہے، بات خالق کی آ گئی، جس نے ان کو بنایا ہے۔ یہاں فاطر کے لفظ آیا جس کا مطلب بغیر کسی مادے کے بنایا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کسی شے سے کوئی شے بنانا، بغیر کسی شے، کوئی پہلے سے کوئی شے تھی نہیں، اس سے بنایا ہے۔
وجود بخشا ہے اس نے، اس کو اس کی طرف میں چہرہ کر لیا۔ اب وہ اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، کہ جیسے آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ جہاں پہ یہ تصور ہو کہ پیر صاحب کی طرف پیٹھ نہیں کرنا ہے، تو اگر کوئی پیٹھ کر کے نکلے تو اسے نہیں بزرگ ڈراتے کہ بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، پتہ نہیں ٹانگ ٹوٹے گی، بیماری کوئی لائق ہو جائے گی، کاروبار میں نقصان، یہ آپ نے سنا ہو گیا اس طرح کی باتیں۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈرایا کہ آپ نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، تو اس سے کے نتیجے میں آپ پر کوئی وبال پڑے گا۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ میں کیسے ڈروں ان سے، کیف اخاف ما اشرکتم، میں ان سے کیوں کر ڈروں جو تم نے شریک ٹھہرا لیے ہیں، اور جبکہ تم نہیں ڈرتے اس سے جس نے تمہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ تم نے یہ شریک کیے ہیں۔ اس کے بعد ان سے ایک سوال پوچھا ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ دو فریق ہو گئے نا، ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسری طرف ساری قوم ہے، یہ دو فریق ہیں، اکثریت ایک، اکثریت ہی نہیں، سب ایک طرف، اکیلے ابراہیم علیہ السلام دوسری طرف، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم دو فریق ہو گئے، فریقین، ایک فریق تم، ایک فریق میں۔ اور دیکھیں کتنا بڑا دعویٰ ہو گیا ہے، جو ہی اللہ سے تعلق بنا دعویٰ کتنا بڑا ہو گیا، پوری قوم کے مقابلے میں اکیلا بندہ کہہ رہا ہے میں فریق ہوں، ٹھیک ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ کہ ڈرا رہے تھے نا، انہوں نے کہا امن کے حقدار تم ہو یا میں ہوں، سوچنے کی بات ہے۔ ان کنتم تعلمون، تم بتاؤ اگر تمہیں معلوم ہے تو۔ ان کے جواب کا انتظار نہیں کیا، خود جواب دیا، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو کسی شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، کسی قسم کے شرک کے ساتھ آلودہ نہیں۔ شرک کی مختلف اقسام ہیں، کسی بھی قسم کو، نہ شرک فی ذات کیا، نہ شرک فی الحقوق کی، نہ جو ہے نا وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شرک کیا، تو یہ جو ہے نا نہ شرک فی الاطاعت کیا۔ تو ان میں سے ہم دونوں میں سے کون امن کا حقدار ہے؟ جس نے اپنے ایمان کو شرک کی آلائش سے آلودہ نہیں کیا۔ الذین آمنوا، ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ اولئک لہم الامن، یہ امن کے حقدار وہ ہیں، وہم مہتدون، اصل ہدایت پر بھی یہی لوگ۔ اب معلوم ہوا کہ امن جو ہے وہ کیا دیتے ہیں؟ امن کون دیتا ہے؟ ایمان دیتا ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمارے سامنے بات کھل گئی، امن کا حقدار کون ہے؟ بے چینی سے نجات کس کو ملتی ہے؟ سکون کون پاتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے۔ ویسے ایمان کا لفظ بنا بھی امن سے ہی ہے، امن ثلاثی مجرد سے ہے اور ایمان ثلاثی مزید فی سے ہے، اور فرق کیا پڑا؟ یہ متعدی ہے، اور متعدی ہونا یعنی دوسرے پر مؤثر ہونا، یعنی امن کا مطلب ہے امن میں ہونا، اور ایمان کا مطلب ہے امن دینا۔ تو ایمان بندے کو امن دے دیتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسی بات کو قرآن مجید نے دوسرے انداز میں یوں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں۔ اچھا، اب ذکر کا معنی ہم نے ایک خاص معنی لے لیا، ذکر لسانی کے طور پر لے لیا، یہ معنی ہے ذکر کا، قرآن مجید میں ذکر اس معنی میں لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن عام طور پر اس کے ساتھ پھر اسم رب کا بھی آتا ہے، ذکر اسم رب، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، وہ پھر یہ آتا ہے۔ جب یہ مجرد ذکر آتا ہے تو یہ یاد دہانی کے اور معرفت اور پہچان کے معنی بھی دیتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہاں یہ ذکر جو ہے نا یہ قرآن مجید کے لیے آیا ہے یہ لفظ۔ اسی طرح ایک مقام ہے یہ سورہ مجادلہ میں ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے ان کا ذکر ہے، بڑا اہم مقام ہے، حیران کر دینے والا مقام ہے کہ چلے میں اور آپ ایک دوسرے سے تو جھوٹ بول لیں، آپ اس بندے کا تصور کریں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی نہ صرف جھوٹ بولے گا بلکہ قسم کھا کے جھوٹ بولے گا۔ یوم یجمعہم، جب انہیں جمع کرے گا یا سب کو اٹھائے گا، یبعثہم، تو وہ کیا کریں گے؟ فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ، اللہ کے سامنے بھی حلف اٹھا کے قسم کھا کے جھوٹ بولیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اتنی غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ ان کی قسم کوئی وزن رکھتی۔ ان کے بارے میں آگے الفاظ آئے، استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان چھا گیا ہے، پوری طرح شیطان مسلط ہو گئے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذکر اللہ، اس شیطان نے ان کو اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے۔ اب یہاں ذکر بھلا دینے کا کیا مطلب ہوگا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اب اس کے اوپر رکھیں غفلت ایسی کہ اللہ کی پہچان ہی ختم ہو گئی، شیطان نے انہیں ایسا غافل کر دیا کہ اللہ کی پہچان نہ ہونے کے نتیجے میں اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ بولے گا نا، میرے سامنے جو جھوٹ بولتا ہے اسے پتا ہے، مجھے کیا پتا، حلف اٹھا کے وہ جان بچا لے گا۔ اب ایک شخص اللہ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کو نہیں پہچانتا تو جو جھوٹ بولے گا، اگر اللہ کو پہچانتا ہوتا تو جرت ہی نہ کرتا اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی۔ گناہگار ہونا
اللہ کے احکام کو توڑنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، یہ والی کیفیت ایک بالکل علیحدہ مسئلہ ہے۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کا بھی معاملہ ہے کہ جن کو جب اللہ تعالیٰ ان کا وہ کر کے تو اس کے بعد کہیں گے کہ جاؤ دوزخ میں جاؤ، کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، بلکہ یہ کہ فرشتوں کو پکڑ کے بھی دوزخ میں نہیں ڈالنا پڑے گا، وہ خود چل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ بلا کے پوچھیں گے، باقیوں کو تو پکڑ پکڑ کے ڈال رہے ہوں گے نا، ظاہر ہے جو جسے قید ہو، کوئی کبھی خود بھی جیل گیا ہے، ادھر ہی سے گرفتار ہو کے تو لے جا کے حوالے کرتے ہیں، تو یہی منظر وہاں کا بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم خود چل پڑے کیوں؟ تو کہیں گے اللہ زندگی میں تو تیرا کوئی حکم نہیں مانا، تو اب ہم تیرے حکم کے مطابق بس جو تیری مرضی اس کے مطابق کریں گے۔ خیر وہ ایک علیحدہ مسئلہ چھڑ جائے گا، میں باقی آگے روکتا ہوں، لیکن آپ کو اتنی بات بتا دوں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو سمجھیں گے کہ اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جو سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی، ہم نے نہیں مانی تو غلطی کی، لیکن ایسے بھی ہوں گے اللہ کے سامنے کھڑے کہ جو اس کے سامنے قسمیں کھا کے جھوٹ بولیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہماری بات کے اندر کوئی وزن ہے، یہ قبول کی جانی چاہیے۔ یہ اب ذکر کا ایک معنی یہ بھی ہو گیا، یاد ہی نہیں رہا، بلکہ ذکر کا معنی پہچان اور معرفت بھی ہو گیا۔ تو یہ جو اللہ کی معرفت ہے یہ انسان کو سکون دیتی ہے۔ میں اللہ کرنے سے نہیں ضروری کہ سکون حاصل ہو جائے، جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا سکون قلبی حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ الذین، یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ بس یہ دو شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ ہاں ایمان کے اپنے اپنے درجے ہیں، تقوی کے بھی اپنے اپنے درجے ہیں، لیکن جس درجے میں بھی ایمان اور تقوی ہو ولایت اسی درجے میں اس آدمی کے اندر موجود ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو وہ جو کہیں لاشعور میں ایک خلا ہوتا ہے، ایک کمی ہوتی ہے اپنے رب کو نہ پہچان سکنے کی وجہ سے، یا اس سے مضبوط تعلق قائم نہ کر سکنے کی وجہ سے، وہ انسان کو اطمینان کا سانس نہیں لینے دیتی، بے چینی رہتی ہے۔ ایک بات تو یہ سامنے، اطمینان اللہ کی یاد سے یا اللہ کی پہچان سے حاصل ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو دل اطمینان نہیں پاتے۔ اب نہیں پاتے کو میں ذرا دوسری طرح سمجھا رہا ہوں، اس کے لیے دلائل آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ ایک آیت ہے، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، وہی ذکر کے الفاظ آئے، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی غافل رہتا ہے اللہ کی یاد سے اور اللہ کی پہچان سے، نقیض لہو شیطان، اس کے لیے ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہو قرین، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ قرین اصل میں وہ دوست جو بالکل متصل جڑ گیا ہو، قرن جو ہے نا وہ ساتھ ملا ہوا، یوں سمجھ لیں جسے آج کل عام طور پہ ہمزاد کہہ دیتے ہیں، تو ہمزاد ایک فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، کرامن کاتبین، یہ بھی تو ہمزاد ہی ہے نا، ساتھی ہوتے ہیں، اور ہمزاد یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ساتھ مسلط کر دیا، تو وہ اس کے ساتھ ایک جو ہے نا قرین ہم لگا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ قرین کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں سیدھی راہ سے بھٹکا کے دور لے جاتے ہیں، واپس اب انہیں آنے کا موقع نہیں دیتے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ اپنے تئیں سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، جیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول کے سمجھیں گے کہ ہماری چل جائے گی، ایسے ہی یہاں بے ہدایتیں ہو کے سمجھیں گے کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ مت کس نے ماری؟ اس شیطان نے ماری۔ وہ کس نے مسلط کیا؟ اللہ نے کیا۔ کیوں کیا؟ وہ دل جب اللہ کی یاد سے خالی ہوا، خلا پیدا ہوا، ادھر شیطان نے تھوتنی لگا دی۔ خلا تو نہیں ہے، یہ دل ایک ایسی، یوں سمجھے نا وہ انسٹرومنٹ ہے، یا جیسے یہ آپ یہاں پہ رکھ دیں نا، ایک گلاس رکھ دیں، پانی تو آپ نہیں ڈالیں گے تو ہوا آکسیجن تو آئے گی، آپ آکسیجن سے تو اسے نہیں بچا سکتے جب تک کہ اسے کسی طرح کوئی اسپیشل کور کر کے سک کر کے آکسیجن نکال نہ دیں، تو وہ تو اس کے اندر ہی رہے گی۔ اسی طرح دل میں کچھ نہ کچھ غیر مرے ہی رہے گا۔ اللہ ہے تو ٹھیک ہے، اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان ہے، یہ خالی نہیں رہ سکتا۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں پہ، اب جب شیطان آ جائے گا، ایک تو وہ ہدایت سے دور رہ جائے گا، انسان جتنا اپنی اصل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصلیت کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے۔ جب وہ اپنی اصلیت سے، جیسے گھر سے دور ہوتے ہوئے دل بے قرار ہوتا ہے، تو اسی طرح اپنی اصلیت سے جتنا آپ دور ہوں گے، اپنے مرکز سے دور ہوں گے، بے چینی کی ایک وجہ تو یہ بن جاتی ہے۔ ایک دوسری وجہ بھی ہے، یہ شیطان بھی بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اب اصل میں نفسیاتی بیماریوں کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، جب شیطان اس کے اندر بے چینی کا اضافہ کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا، دیکھیں کوئی بھی نفسیاتی بیماری ہے، اس کی جو ابتدائی علامات ہیں وہ ہر آدمی کے اندر ہوتی ہیں، وہ نارمل چیزیں ہیں۔ وہ اب نارمل جب ہو جاتی ہیں جب وہ نفسیاتی بیماری بنتی ہے نا۔ اب نارمل بنانے کے پیچھے شیطانوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ سورہ مریم میں الفاظ ہیں، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذہم عزا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں کافروں کی طرف؟ اب یہاں کافر کا مطلب اگر آپ وہ لے لیں گے کہ جو بالکل جنہوں نے انکار کر دیا، تو وہ بھی وہ تو ہے ہی ہے،
لیکن جو دم خالی او دم کیا ہے، جو دم غافل او دم کافر والی بات ہے. تو اب وہ اگر آپ اسے اس میں سامنے رکھیں گے تو وہ جو خالی دل ہے جس میں شیطان نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، اس دل کے اوپر اب شیطان اپنے جو ہے نا ایڑ لگائے گا، اس کو جو ہے نا پش کرے گا، اسے دھکے دے گا اور اس کے اندر خواہشات پیدا کرے گا، حل مم مزید کی خواہش پیدا کرے گا. وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں امانی، وشفل تھنکنگ، یہ جو سارا کچھ یہ شیاطین اس کے اندر پیدا کریں گے. اور پھر یہ کہ لمبے لمبے امیدیں دلائیں گے، وعدے دلائیں گے، سبز باغ دکھائیں گے. یہ شیطانوں کا کام ہے. اب یہ جو حسرتیں ہوتی ہیں نا، یہی تو پھر ساری نفسیاتی مسائل کا وہ بنیاد بنتی ہیں. میں یہ حاصل کر لوں، میں وہ حاصل کر لوں. وہ جب حاصل نہیں ہوتا، خاص طور پہ نوجوانوں کی آپ نے بات کی ہے، تو یہ اس میں تو اتنا تجربہ بھی نہیں ہوتا. ابھی انسان کی نفسیاتی طور پر اتنی پختگی بھی نہیں ہوتی، کچا ذہن ہوتا ہے، چیزوں کو آئیڈیالائز کرتا ہے. اب ایک آدمی نے فرض کریں یہ طے کر لیا بچے نے ٹین ایج میں ہی کہ میں نے باہر جانا ہے. اب اگر اس نے محنت بھی کی، اس کا سارا کچھ درجہ بدرجہ ٹھیک جا رہا تھا، 19 تک تو معاملہ ٹھیک رہا، 20ویں پہ جا کے کوئی اچانک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمر، 2-4 ہاتھ جب لبے بام رہ گیا. تو کیا آپ اس کے بعد وہ نارمل ملے گا آپ کو؟ بہت کم بچے ہیں جو اس کے بعد نارمل رہ سکیں. ان کے اندر پوری زندگی کے لیے اب نارملٹی آ جاتی ہے. بالکل شروع ہی میں دھکا لگ گیا نا، نہیں آگے بڑھ سکا، وہ بچ جاتے ہیں. جو چلتے چلتے بہت دور تک پہنچ گئے، کسی اپنی خواہش کے حصول کے بالکل قریب تک پہنچ گئے اور پھر نہیں ملی، وہ نہیں سنبھل پاتے. تو اب فرض کریں جو شیاطین ان مقاصد کے لیے ابھارتے ہیں، ان کا عاشق بناتے ہیں، اور پھر جب وہ ملتے نہیں تو اس کے بعد پھر جو ایک مایوسی، غم، تکلیف کی جو صورت بنتی ہے، وہ ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے، بیماری بن جاتی ہے، اور وہ پھر کبھی چین نہیں لینے دیتی. اب یہ میں نے ایک طرف سے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ صرف اتنا ہی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ صرف انسانی حد تک محدود بات نہیں ہے. ہمارا اطمینان اور ہمارا عدم اطمینان، اطمینان کے ساتھ خدا کا تعلق جڑا ہوا ہے، اور عدم اطمینان کے ساتھ شیطان کی جو ہے نا وہ ترغیب و تشویق جڑی ہوئی ہے. اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف، ایمان کے جو نا ایمان اور امن کے ساتھ. یہ چیز تو میں نے آپ کو بتا دی تھی. اب اگلی بات کہ چلے کوئی بہت بڑی خواہشات تو آپ نے نہیں پالی، چھوٹی موٹی خواہشیں تو سب کی ہوتی ہیں. گھر ہونا چاہیے، ضرورت ہے. اب ہم تعیشات کی بات نہیں کر رہے، اب ہم بات کر رہے ہیں ضروریات کی، جو نا لگژریز کی بات نہیں کر رہے، نیڈز کی بات کر رہے ہیں. روٹی 2 وقت کی سب کو چاہیے. اچھا ابھی تو کھا لی، شام کی نہیں ہے، چین ہوگا؟ چلیں آج کی ہے، کل کی نہیں ہے. چلیں 15 دن کا تو خرچہ ہے، 15 دن سے آگے کا نہیں ہے. اچھا اس مہینے کا خرچہ ہے، گھر کے کرائے کے پیسے نہیں ہیں، یا گھر کے کرائے کے پیسے ہیں، بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں. جس کی یہ مجبوری ہوگی اسے چین ہوگا؟ اس کو بھی کوئی چین نہیں. اور یہ تقریباً سب کے مسائل ہیں. اچھا ایک اور مسائل ہیں جن سے کسی کو بھی مفر نہیں، کیا امیر کیا غریب. مثلا ماں ہر ایک کی ہوتی ہے، امیر غریب سب کی، سبھی تقریباً ماں سے محبت بھی کرتے ہیں. آخر اس نے مرنا ہوتا ہے ایک دن. جدائی، کسی کا جوان بچہ فوت ہو جاتا ہے، کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، کسی کا میاں فوت ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ حادثے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ایکسیڈنٹس. اور پارٹنگز آر آلویز پینفل. یہ جو جدائیاں ہوتی ہیں ہمیشہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور ان سے مفر ہی نہیں، رستگاری ہی نہیں. کون ہے جس کو اس غم سے نہ گزرنا پڑا؟ کاروباری نقصانات. اور پھر جو اب ہمارا معاشرہ جس طرح کے بن گیا ہے، روز کی آپ بل جمع کرانا جائیں تو ٹینشن، یعنی سب کچھ ہے پھر بھی ٹینشن. کیوں؟ کوئی قانون پر عمل نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے. یہ سارے حالات. اب اس کا کیا علاج ہے؟ ایمان اس کا بھی علاج ہے. اب دیکھیں میں نے بات کی تھی نا اللہ کی معرفت، میں نے صرف ذکر کی بات نہیں کی تھی، معرفت. اب معرفت پر آئیں. یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کون کرتا ہے؟ ایمان کا تقاضا، پہچان، اللہ کو پہچاننے کا تقاضا کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے. یہ شعور، یہ ادراک، ٹھیک ہے، یہ باعث اطمینان بن جاتا ہے. کیسے؟ اللہ کے اذن سے آئی ہے، میں اللہ کا مخلص ہوں، میرے لیے اللہ نے غلط تو نہیں سوچنا. دوستی تو ہوتی ہے اس شے کا نا جس میں اعتماد ہوتا ہے. جب ٹرسٹ نہیں رہا نا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، دوستی ختم. دوستی نام ہی ٹرسٹ کا ہے، اور وہ ٹرسٹ کیا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، خیر خواہ ہوں، میں پوری جو ہے نا اپنا تن من دھن لگا رہا ہوں، تو میرے لیے جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ نے خیر ہی کیا ہوگا. اور یہ صرف میں تکا نہیں لگا رہا ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آگے آپ پڑھیں بیدک الخیر. ہاں خیر ہے، جب تو دیتا ہے اس میں بھی خیر ہوتا ہے، جب چھینتا ہے اس میں بھی خیر ہے.
یہ میرا مسکنسپشن ہے نا، جب چھین لیا تنز ہو، جب چھین لیا میں سمجھتا ہوں مجھے ذلیل کر دیا، نہیں، وہ اسی میں میری بلائی تھی۔ اب یہ بلائی آپ سمجھ لیں وہ کیا ہے۔ سورہ شورى میں اس مصیبت کا جو ذکر کیا ہے نا، تو وہ اس انداز میں کیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے عمل کے نتیجے میں آتی ہے۔ اب اسے جوڑیں ایک حدیث کے ساتھ، کل بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم خطا کار ہیں سب۔ جو جوڑ کے دوسرے جس گناہ کا یا شرک کا ذکر کیا گیا وہ کیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو ذرا بادشاہ ہونے کا بھی تصور واضح ہو گیا نا۔ اب رب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا پرانے وقتوں میں بھی کس معنی میں استعمال ہوتا تھا، بادشاہ کے معنی، الہ کا بھی بادشاہ کے معنی میں۔ اللہ کے بارے میں دونوں آئے تو اللہ بادشاہ بھی ہے، رب الہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، حاکم بھی ہے۔ ہم بھول بیٹھے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمارے قیاس پر اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے نا اس کا انحصار ہے، نہیں، اللہ کا تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے، اور وہ تعارف یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر آپ نے اللہ کو رب مانا ہے، اگر آپ نے اللہ کو الہ مانا ہے، اور آپ ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں کی باقی لوگ کسی اور کو الہ اور رب مانتے ہیں، یعنی بادشاہ اور حاکم مانتے ہیں، اب آپ وہاں چین سے نہیں رہ سکتے۔ جسے آپ رب مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، بادشاہ مانتے ہیں، حاکم مانتے ہیں، باقی لوگ تو اس کو مانتے ہی نہیں، تو آپ اور وہ کو ایگزسٹنس کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، آپ کا تو کانفلکٹ ہے، فرکشن ہوگی۔ آپ چاہیں گے کہ آپ کے رب کی بادشاہی کو تسلیم کیا جائے، لوگ چاہیں گے جس کو انہوں نے بادشاہ بنایا ہوا ہے اس کی بادشاہی کو تسلیم کیا جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ جھگڑا کھڑا ہوا یا نہیں کھڑا ہوا؟ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو یہ جھگڑا کھڑا ہوا یا نہیں کھڑا ہوا؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مکے میں یہ جھگڑا کھڑا ہوا یا نہیں؟ یہی تو تھا نا، مرضی ابو جہل کی چلے گی یا اللہ کی چلے گی؟ اب دیکھیے نا سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں کیا کہا، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کو بڑا کرو جیسے بڑا کیا جاتا ہے۔ یہاں فرعون بڑا بن کے بیٹھا ہے، نمرود بڑا بن کے بیٹھا ہے، یہ مشرکین مکہ بڑے بن کے بیٹھے ہیں۔ تم نے اپنے رب کو بڑا کرنا ہے، تم نے اللہ کو بڑا کرنا ہے، اس کی کبریائی کو نافذ کرنا ہے، صرف بول نہیں بولنے ہیں، فی الواقع نافذ کرنی ہے۔ اب یہ تمہارا اور ان کی اکٹھا تو نہیں رہ سکتے، کو ایگزسٹنس تو نہیں ہو سکتی۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول۔ بندہ مومن یہ صورت قبول ہی نہیں کر سکتا کہ خدا کی بادشاہی میں کوئی اور شریک کرے اور اللہ کے حکم کے ہوتے ہوئے کسی اور کا حکم مان لے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر خالق کی معصیت ہو رہی ہو تو مخلوق میں سے کسی کا ایسا حکم مانا نہیں جائے گا۔ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اللہ کے تعارف کی بات آئی، سورہ اخلاص کے علاوہ جو دوسری توحید پر ایک جو آیت جس کا سب سے زیادہ بیان ہوتا ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے بعد کیا آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ بادشاہ لوگ جبر کرتے ہیں، وہ بہت بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود اس نے اس دنیا میں صرف اس زمین کے اوپر، باقی کہیں بھی پوری کائنات میں اللہ ہی کا جبر نافذ ہے۔ سورج اپنی مرضی نہیں کر سکتا، چاند نہیں کر سکتا، کوئی ستارہ نہیں کر سکتا، سب اللہ کی مرضی چل رہی ہے۔ یہ صرف چھوٹی سی ایک زمین ہے، پوری کائنات کے مطابق ذرہ بھی نہیں ہے، جس کے اوپر میں اور آپ آباد ہیں، اور ہمیں ایک چھوٹے سے وقت کے لیے اس نے آزادی دی ہوئی ہے، ایک چھوٹے سے ایریے میں۔ لہذا اللہ نے جبر نہیں کیا ہے، تو آپ کو آزادی دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یہ آزادی دی ہے، جبر نہیں ہے۔ لیکن قد تبین الرشد من الغی، برائی اور نیکی علیحدہ علیحدہ ہو چکے، ہدایت اور ضلالت، اندھیرا اور روشنی بالکل جدا ہو چکے، کنفیوژن نہیں رہی۔ میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم نے اللہ کا تعارف آپ کے سامنے ابھی پیش کر دیا ہے۔ اگر کسی کو پہلے کوئی مسکنسیپشن تھی تو ابھی دور ہو جانی چاہیے۔ تو قد تبین الرشد من الغی، وہ غی اب ختم ہو گئی، رشد ظاہر ہو گئی۔ اب آگے بات کیا ہے، فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ کو مانے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کنڈا پکڑا ہے۔ پہلے کنڈے کو سمجھ لیں۔ یہ جو الہ کا لفظ ہے کیا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، جس سے مجھے توقع ہے نا کہ یہ مجھے کھلا دے گا، وہ میرا الہ ہے۔ مجھے کینسر ہو گیا ہے، علاج کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن ایک کھڑکی ہے کہیں امید کی کھلی ہوئی کہ کوئی سبب کر دے گا، وہ میرا الہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر کسی کا الہ اس کا پیر ہے تو مضبوط کنڈا ہے، کسی کا الہ ڈاکٹر ہے تو مضبوط کنڈا ہے، کسی کا الہ دوائی ہے، فلانی کمپنی ہے، فلانا ہاسپٹل ہے، مضبوط کنڈا ہے۔ جس کا الہ رب العالمین ہے وہ مضبوط کنڈا ہے، اور اس کی شرط کیا ہے؟ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ پہلے آپ جنگل میں جاؤ، 40 سال چلے کاٹو،
پھر اس کے بعد وہ راضی ہوگا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک فیصلہ ہے، صرف ایک فیصلہ، اس کے مقابلے میں جو رب بن کر بیٹھا ہوا ہے اس کا انکار کر۔ تمہاری اپنی خواہش ہے، مرضی ہے، بادشاہ کوئی اور ہے، نمرود ہے، فرعون ہے، اس سے کٹو۔ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کون ہے؟ طاغی سے بنا ہے، سرکش۔ ویسے تو سب سے بڑا سرکش شیطان ہے، لیکن اس کے بعد ایک آدمی ہے گناہگار، وہ طاغوت نہیں ہے۔ طاغوت وہ ہوتا ہے جو اپنا حکم بالجبر نافذ کرے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ جو جبر کرے، ریاست جبر کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ رٹ آف دا گورنمنٹ جبر سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جو جبر کرے اور اس جبر سے اللہ کا نافرمان بنائے، وہ طاغوت، کیونکہ وہ اپنی حدوں سے باہر آ گیا ہے نا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی نہیں ماننی، میری ماننی ہے۔ اللہ کی مانو گے تو میں پھینٹی لگاؤں گا، اللہ کی مانو گے میں گردن تن سے جدا کروں گا، اللہ کی مانو گے میں سولی چڑھاؤں گا، اللہ کی مانو گے میں تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا، اللہ کی مانو گے میں مخالف سمت سے تمہارے ہاتھوں پاؤں کاٹ دوں گا، اللہ کی مانو گے میں تمہیں غائب کر دوں گا۔ یہ طاغوت ہے۔ اس خدائی کا انکار کر کے اس خدا کو مانو گے تو مضبوط کنڈا پکڑ لیا۔ اب دیکھو تمہاری حاجت روائی کیسے ہوتی ہے، اب دیکھو تمہاری ضرورتیں کیسی پوری ہوتی ہیں، اب دیکھو تمہیں ایمان کی دولت سے کیسے مالا مال کیا جاتا ہے، اب دیکھو تمہارے لیے مشکلات کیسے آسان ہوتی ہیں، اب دیکھو انگارے بھی تمہیں کیسے گلزار معلوم ہوتے ہیں۔ یہ پہلے یہ تو کرو۔ اور اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجیے، اسی شے کا نام اصلاً عبادت ہے۔ یہ جو ہے نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ رسومات عبودیت جو ہیں، یہ تو اس شاہی دربار کے آداب ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے، کوئی بھی بادشاہ ہو، اس بادشاہ کے دربار میں کوئی اس کی مملکت سے باہر سے بھی آدمی آئے تو اسے وہ آداب بجا لانے ہوتے ہیں جو اس کے پروٹوکولز ہیں۔ لیکن اصل اس بادشاہ کا تابعدار کون ہوتا ہے؟ جو اس کے تمام احکامات کو مان رہا ہو، احکامات کو مان رہا ہوتا ہے، جو اس کی بادشاہی کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے، جو اسے وہ سٹیٹس دے رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے در حقیقت اس کا وفادار شہری۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آداب شاہی ہیں جنہیں ہم رسومات عبودیت کہتے ہیں۔ اصل میں اس بادشاہ کی تابعداری یا اس کا مخلص شہری بننے کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے تمام احکامات کی تابعداری کی جائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اس کا دین ہے، اسلام۔ اسے دیکھیں، بادشاہ کا دین ہوتا ہے، یعنی اس کے احکام جو ہوتے ہیں انہیں دین کہا جاتا ہے۔ جیسے اسی سورہ یوسف ہی میں آتا ہے، یہ بھی چلیں آپ کو بات بڑی اچھی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ اسی کا ذکر پہلے بھی آیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے بنیامین۔ یوسف علیہ السلام کی مرضی یہ تھی کہ انہیں اپنے پاس روکیں۔ اس کے لیے اللہ نے ایک خاص جو ہے نا وہ معاملہ کیا کہ وہ ان کے اوپر چوری کا الزام آ گیا۔ یہاں تک تو ایک بات ہو گئی، تکوینی طور پہ اللہ نے کرا دی۔ اگلا مسئلہ یہ تھا کہ اس چوری کی سزا کیا دی جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا کہ بھائی اگر تم جھوٹے نکلے اور واقعی تم میں سے کوئی چور ہوا تو اس کو سزا کیا ہے؟ بھائیوں نے کہا کہ جس کے پاس سے وہ آپ کا مسروقہ سامان نکلے گا فہو جزاؤ، بدلے میں اسی کو رکھ لیں۔ اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں، ہمارے ہاں ظالموں کو اسی طرح سزا دی جاتی ہے۔ یعنی کنعان کے قانون میں سزا یہ ہے۔ اب وہ بنیامین کے قبضے سے نکلا وہ سامان، اور اس کے بدلے میں بنیامین کو حضرت یوسف نے اپنے پاس روک لی۔ اب قرآن نے تبصرہ کیا کیا؟ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کا کام بنایا۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف کے لیے بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو روکنے کی کوئی سبیل نہیں۔ تو دین الملک بادشاہ کا قانون، دین اللہ اللہ کا قانون، اور دین اللہ کا دوسرا نام اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں دین تو ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کیا آخرت میں وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو دین ایک ہی ہے، کون سا؟ اسلام۔ وہ کس کا ضابطہ ہے؟ وہ کس کا قانون ہے؟ وہ کس کے احکام ہیں؟ وہ اللہ کے ہیں، اس لیے وہ دین اللہ ہے۔ اس دین اللہ میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ اسلام ہے، یہ تابعداری ہے، یہ عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے انسان پیدا کیے۔ اب یہ جو سورہ فاتحہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اب ذرا وہ آیتیں آپ سامنے لے آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ضرورتیں کون پوری کرتے ہیں؟ مشکلات کون حل کرتا ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ تو شکر اللہ کا۔ اب میری ہی کرتا ہے؟ نہیں، وہ تو سارے جہان والوں کی کرتا ہے، ساری مخلوقات کی کرتا ہے۔ جو مانتا ہے اس کی بھی کرتا ہے، جو نہیں مانتا اس کی بھی کرتا ہے۔ پتھر میں بھی کیڑے کو پالتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ شکر خود نکلا یا نہیں؟ اس کے لیے تلقین کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کے لیے ترغیب و تشویق کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ نے مان لیا کہ وہ احسان کرنے والا ہے، شکر تو اندر سے خود نکلے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الرحمن الرحیم کہاں سے آیا؟ کیسے پتہ چلا آپ کو؟
یہ اس کے ربوبیت کے مظاہر ہیں جو بتا رہے ہیں. نہایت مہربان ہے, بہت ہی رحم کرنے والا ہے, کافروں کو بھی کھلا رہا ہے, تو ماں سے بھی تو بڑھ کر محبت کرنے والا ہے, تب یہ سارے اہتمام و انصرام کر رہا ہے. اتنا کون کرتا ہے؟ ہم سوچتے نہیں میرے بھائیوں. گیس مہنگی, بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا, ہر شے مہنگی. ان کے بغیر ہماری زندگی چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی؟ چل سکتی ہے, چلتی تھی لوگوں کی. آکسیجن کے بغیر بھی چل سکتی. جو شے سب سے زیادہ ضرورت ہو وہ سب سے مہنگی ہونی چاہیے, وہ مفت ہے. اور اس پر اگر ملٹی نیشنل کا کبھی قبضہ ہو گیا, پھر آپ مجھے بتائیں کس بھاؤ ملے گی. ایک سلنڈر آکسیجن کا کتنے میں پڑے گا؟ اور ابھی تک معلوم کائنات جو ہے نا, کہیں ہے آکسیجن؟ نایاب کتنی ہے؟ پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے. یہ ایک انکیوبیٹر ہے زمین, جس کے اوپر یہ رکھی, بیچ میں اللہ نے رکھی. صرف یہ ایک چھوٹی سی زمین ہے جس کی ایک سطح تک یہ آکسیجن اللہ نے رکھی ہے, اس سے اوپر نہیں ہے. رب العالمین الرحمن الرحیم. اور کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس پوری دنیا جو زمین ہے اس کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. کوئی وقت ہی نہیں, اس لیے سب کو دیا جا رہا ہے. بے نیاز ہے, ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے, نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا نا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مَنْ آمَنَ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ نے کہا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. جو کفر کرے گا اس کو بھی کھلاؤں گا, مگر ایک تھوڑی مدت تک. صرف ایمان والوں کو نہیں کھلاؤں گا, کافروں کو بھی کھلاؤں. اور سورہ زخرف میں تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سارے ہی لوگ امریکہ چلے جائیں گے تو ہم جو کافر ہیں ان کو سونے چاندی کے گھر دے دیتے. آج کہتے ہیں نا برین ڈرین ہو رہا ہے. جی کیوں ہو رہا ہے؟ جی ادھر زندگی اچھی ہے نا, تو اگر سونے چاندی کے گھر ہوتے تو سارے ادھر ہی جاتے نا. تو قرآن نے تو پہلے کہا کہ اس کی تو ہماری نظروں میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اصل اہمیت ہماری کتاب کی ہے جو ہم نے آپ کو ہدایت دی ہے نا, وہ خیرون, جو بہت بہتر ہے, مما یجمعون, جو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے. یہ الرحمن اور الرحیم ہے. یہاں اس نے دی ہوئی ہے چھوٹ, لیکن بادشاہ ڈھیل دیتا ہے, لیکن بادشاہ گرفت بھی تو کرتا ہے نا. یہ تو بادشاہوں کا طریقہ ہے. اس نے دین دیا, ضابطہ دیا, اخلاق دیے, اس لیے دیے کہ لوگ من موجی کریں, من مرضی کریں, مرضی کی زندگی بسر کریں نہ. تو یہ تو ڈھیل ایک وقت تک دی ہے, الی اجل مسمی, قلیل, تھوڑے دنوں کی. اس کے بعد کیا ہے؟ مالک یوم الدین, وہ مالک آ گیا نا. اور جب وہاں پہ پہنچیں گے, پوچھ گچھ جو پہلی ہوگی وہ تو یقیناً نماز کے بارے میں ہوگی, آداب شاہی کے بارے میں ہوگی. لیکن جو پہلا کوس بجے گا وہ کیا ہے؟ لمن الملک اليوم, آج بادشاہی کس کی ہے؟ او فرعون کی بادشاہی میں امن سے رہنے والوں, او نمرود کی بادشاہی میں عہدے لینے والوں, او طاغوت کی خدمت کر کے دنیا اپنی بنانے والوں, آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم, آج بادشاہی کس کی؟ تو اگر وہ ادخلوا فی السلم کافہ والی شرط پوری کر لی تھی تو مضبوط کنڈے کا اس دن پتہ چلے گا, جو وہاں سے ریسکیو کر کے جنت میں لے جائے گا, اس ٹرمائل سے, دوزخ سے, وہاں سے سالویشن کا باعث بنے گا وہ تعلق جو اللہ سے قائم ہوا تھا. یہ مضبوط کنڈا ہے. وَفَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. یہ ٹوٹنے والا نہیں, بہت مضبوط سہارا ہے جو پکڑ لیا ہے تم, یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. اس لیے مضبوط کنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا. اب اسی کے ساتھ اس بات کو جوڑ لیجئے, یہ جو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے یہ عبادت ہے. اصل میں بندگی اس کو کہتے ہیں, غلامی اس کو کہتے ہیں. رب, رب کی غلامی, آقا, آقا کی غلامی, یعنی اس کے احکام کی پابندی, یعنی اسلام کی تابع داری. اب اس اسلام کے کوئی احکام وہ ہیں جو انفرادی طور پر پورے ہو سکتے ہیں, کوئی وہ ہیں جو انفرادی طور پر پورے کرنا چاہیں بھی تو نہیں ہو سکتے. نماز انفرادی طور پہ پڑھی جا سکتی ہے, روزہ انفرادی طور پہ رکھا جا سکتا ہے. دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو نہیں چھیڑتا. آج سیکولر ورلڈ میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس معاملے میں آپ کو کوئی کچھ گزن پہنچائے. لیکن معاشی معاملات میں جو اللہ کی رہنمائی ہے وہ تو اجتماعی معاملہ ہے. جب تک اجتماعیت ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک آپ تنہا اسے ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ کرنا کہ اس ملک میں جس میں ہم رہتے ہیں اس کا حاکم اعلیٰ کون ہے, یہ اب افراد کا معاملہ ہے, اجتماعیت کا معاملہ, یہ کسی فرد کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہے وہ بات جو آیت انہوں نے تلاوت کی تھی, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ. وہی اللہ جس نے بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید, وَالدِّينِ الْحَقِّ, اور سچا دین دے کر, نظام حیات دے کر, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں. جب تک وہ دین پوری انسانی زندگی پر غالب نہیں ہوتا تو وہ زندگی کا وہ گوشہ جہاں پر دین غالب نہیں, وہ وہاں پر کسی اور کا دین غالب ہوگا.
اور وہ طاغوت ہوگا. تو یہ ٹکراؤ ہے, یہ کانفلکٹ ہے, یہ فرکشن ہے. یہ ہوگی تو ایمان ہے, یہ نہیں ہے تو آپ نے تو جو باطل نظام ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر لیا ہے, اس کے ساتھ ہمانگی اختیار کر لی ہے, سازگاری اختیار کر لی ہے. اس کا تو کفر کرنا تھا, اس کا تو انکار کرنا تھا, اور کم سے کم اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے کٹ کے رہنا. مسلمانوں کی حکومت تھی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کو پیشکش ہوئی ہے کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں. کم از کم اتنا تو ہو, اس نظام کو سرو نہ کیا جائے. آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہیں, ڈیٹیچمنٹ تو کر سکتے ہیں نا, ہجرت تو کر سکتے ہیں, اس سے اس کے عہدے نہ لیے جائیں. یہ ایمان کا کم سے کم تقاضا. اگر اللہ کو رب کی حیثیت سے, الہ کی حیثیت سے, مالک کی حیثیت سے, ملک کی حیثیت سے پہچانا. پھر بھی اس بات کو سمجھ لیں, لو کننا نسمع, سنے کا کون؟ جس کے دل پر وہ اثر کرے گا نا. دل میں کچھ ہوگا تو وہ سننے پر مجبور ہوگا, اور دل میں وہ شے ہی نہیں ہے تو وہ تو اسے بوجھ محسوس ہوگا. احادیث میں آتا ہے نا, جو شیاطین قرآن سنتے ہیں تو بھاگتے ہیں, جسے سن کے انہیں برداشت نہیں ہوتا. تو ایسے ہی کتنے لوگ ہیں جو نہیں برداشت کر سکتے, بور ہوتے ہیں, تنگ ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں یہ جو کسی نے تلاوت لگائی یہ بند کر دے, بالکل نہیں سننا چاہتے. یہ آپ کو بھی کبھی کبھی تجربہ مشاہدہ ہو جائے گا. تو اس سے سمجھ لیجئے کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو جو اس نے یہ قرآن سمجھنے کی ایک صلاحیت اس کے اندر ودیت کی ہے, اس کی اگر حفاظت نہ کریں تو وہ صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے. یہ وہ امانت ہے جو جس کو انسان کو, جس کا امین بنایا گیا, جس کا ذکر سورہ احزاب کے آخر میں آیا کہ ہم نے ایک امانت آسمانوں کے آگے, زمین کے پہاڑوں پہ پیش کی. فابینا یحملناہا, تو وہ اٹھانے کی سخت ہی نہیں رکھتے تھے. فاشفقنا منہا, وہ اس سے ڈر گئے, اٹھانے سے ڈر گئے. وحملہا الانسان, اس کو انسان نے اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا, وہ امانت اٹھانے سے پہلے وہ ظالم بھی تھا, جاہل بھی تھا. تو یعنی یہ کہ فسادی بھی تھا, لڑائیاں مار کٹائیاں بھی ہوتی تھیں. تو یہ خیر ایک علیحدہ موضوع ہے. اس کو ایک بات سمجھ لیں, آدم علیہ السلام جو ہے نا, روح ان میں پھونکی گئی ہے. اس سے پہلے اگر کوئی انسان تھے تو ان میں روح نہیں تھی, وہ بغیر روح کے حیوان انسان تھے. اور ان کی اگر مار کٹائی, لڑائی بڑائی وہ ہوتی رہی, وہ جیسے کہتے ہیں نا ہومو سیپینز, اور وہ جو نیڈرتھل جو تھے وہ آپس میں لڑتے رہے, ان کی نسلیں ہی ختم ہو گئی. گوریلے تھے وہ ختم ہو گئے. تو یہ سارے ان ہومو سیپینز نے مارے. یہ جو کمزور تھے باقیوں کی نسبت, وہ تو بڑے طاقتور اور توانا تھے, عقلی طور پر ذرا کمزور تھے. یہ حیوانی عقل جو ہے جس میں وہ کمزور تھے. تو یہ جو ہومو سیپینز تھے, انہوں نے خوب جو ہے نا ہتھیار بنا کے سب کا کلا کما کر دیا, نسلیں ہی مٹا دی. اسی کو تو دیکھ کے فرشتوں نے کہا اس کو بناؤ گے خلیفہ. من یفسد فیہا, جو ادھر زمین میں خون ریزی کرتا ہے, وہ فساد مچاتا ہے, یسفک الدماء, اور خون ریزی کرتا ہے. یہ تاریخ ہے. تو انسان ظالم بھی تھا, جاہل بھی تھا, لیکن وہ امانت اٹھانے کے بعد یہ جو ہے نا اقسام تقویم جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا, اس کا یہ جو ہے نا وہ مصداق بن گیا. تو اب اگر اپنی اس روح کو, اس امانت کی جو سپرد کی گئی ہے, اس کی حفاظت وہ کر کے رکھے گا, اس بیج کو بچا کے رکھا اس نے. یعنی اس کا مطلب کیا, اخلاقی زندگی بسر کی, بدکاریوں سے بچا, شرک سے بچا, تب وہ بیج بچے گا, نہیں تو وہ ضائع ہو جائے گا. تو اب اس کے اوپر اللہ کا کلام بھی اثر کرے گا. یہاں وہ اقبال کا جو شعر ہے نا, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. آپ تفسیریں پڑھیں, راضی کو پڑھیں اور زمخشری کو پڑھیں, جس کو مرضی پڑھیں, آج کی اردو کی تفسیریں پڑھیں, لیکن اگر وہ کتاب اللہ کا یہ کلام ضمیر پر نہیں اتر رہا, دل کی جو جا کے نہ رگ کو نہیں چھیڑ رہا, تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہے, بندہ علم حاصل ہو جائے گا, اس کو کرتوتیں اس کی وہی رہیں گی, وہ نہیں چھوڑ سکتا ان کو, وہ اس پر اثر انداز ہی نہیں ہوگا. وہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر, وہ اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. یہ ہے ان کا مسئلہ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, اگر ہم کان لگا کے سنتے اور یہ کہ ہم اس پر تعقل کرتے تو ہم دوزخ والے نہ ہوتے. اب اس میں ایک بات اور, کان لگا کے سننے کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دل کے بارے میں بہت سی باتیں کی. یہ بھی فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو کہ ایک خون کا لوتھڑا ہے تمہارے جسم کے اندر, اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے, اور وہ اگر بگڑ جائے تو پورا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اور سن رکھو وہ دل ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے. ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء, جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا جب اسے پانی لگ جائے, اسی طرح یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں.
قیلا پوچھا گیا ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے زنگ کو کیسے دور کریں؟ یعنی لوہے کے زنگ کو تو ہمیں دور کرنا آتا ہے، اس کے اوپر ریت رگڑو، کچھ اسے جو ہے نا سیکل کرو، ریگ مال مارو تو اس کا زنگ اتر جائے گا، یہ دل کا زنگ کیسے اتاریں؟ یہ کیسے اترتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا فرمایا ہے، دو چیزوں سے دل کا زنگ اترتا ہے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو بکثرت یاد رکھنا، یعنی اس کا مطلب دنیا کی محبت انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے، تو موت یاد ہوگی تو دنیا کی محبت نہیں ہوگی، مرنا ہے نا، کل مر جانا ہے، آج مر جانا ہے پتہ نہیں، موت کو بکثرت یاد رکھنا، اور نمبر دو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ دو چیزیں مل کر دل کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں۔ ویسے وہ ایک خیال آیا نا، وہ جو دل کالا ہو جاتا ہے، جیسے لالٹین کا شیشہ کالا ہو جایا کرتا تھا، اس کی جلا کیا ہوتی، صاف کیسے کرتے؟ دو چیزوں سے صاف ہوتا تھا، تھوڑا سا پانی اور سواگا، دونوں کے لیپ کر کے وہ تھوڑا سا رگڑ کے چھوڑ دیں تاکہ خراشیں نہ پڑیں، اس کے بعد پانی سے دھو لیں، وہ بالکل ساری کالک اتر گئی۔ دل بھی دو چیزوں سے صاف ہوتا ہے، ایک موت کو بکثرت یاد کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو یعنی یہ سننے کا اور غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دل کا وہ زنگ اترے گا، اب وہ کتاب جو ہے نا وہ ضمیر کے اوپر نازل ہونے کا موقع یا چانس پیدا ہوگا۔ یا اگر زمین کے حوالے سے مثال لینا تو بارش ہوگی، لیکن وہ کس زمین کے اندر جائے گی؟ جس نے پہلے وہاں پہ ہل چلایا ہوگا۔ اگر وہ بیٹھی ہوئی ہے، ہل کسی نے نہیں چلایا، ٹریکٹر نہیں چلایا، تو پانی سارا بہہ جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی کلام سنے گا، اثر نہیں کرے گا اگر دل کی زمین جو ہے چٹیل ہو، اگر دل کی زمین جو ہے نا بنجر ہو، اس کے اوپر ہل چلانا پڑتا ہے، اور ہل چلانے کے لیے یہ ہے، دنیا کی محبت کو نکالو گے تو وہ جو ہے نا اس کے اندر یعنی اس کا منہ کھلے گا تاکہ وہ قرآن کی برکتوں کو اپنے اندر سمیٹ سکے۔ فاتح یہ ہے اصل جرم۔ اس جرم کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے آدمی عالم فاضل بن سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو دوری ہے دوزخ والوں کے لیے۔ یہ دوری ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ یا پھٹکار ہے، لعنت ہے، یہ اصل میں جسے آج کل ہم کہتے ہیں کسی کو ریجیکٹ کر دینا، مردود کر دینا، دور کر دینا، یعنی جس سے آپ کو محبت ہے اسے قریب رکھیں گے، اور جس کو آپ نے دور کر دیا تو وہ یعنی آپ کو اس سے بیزاری ہے، آپ اس کی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہستی جو الرحمن الرحیم ہے، یہ ساری مخلوق اس نے پیدا کی ہے، تو دوری کسی کو اپنے سے دور کر دینا یہ در حقیقت اس کے غصے کا مظہر ہے۔ دوزخ میں نہ بھی ڈالے تو یہی دوزخ ہے۔ ایک انتہائی محبت کرنے والی ہستی اگر کسی کو اپنی محبت سے محروم کر دیتی ہے تو اس سے بڑی بدنصیبی اور محرومی اور کیا ہوگا؟ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ تو اب اس میں وہ اس سوال کا بھی جواب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا محبت کرنے والا ہے تو وہ کسی کو دوزخ میں جلتے ہوئے کیوں دیکھے گا یا کیوں ڈالے گا؟ تو جب جس سے اسے بیزاری ہو گئی، نفرت ہو گئی، وہ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کی چیخ و پکار کو وہ کیوں سنے؟ وہ نہیں سنتا۔ فَسُحْقًا، دور ہو گئے، پھٹکار ہو گئی ہے، ریجیکٹ ہو گئے وہ لوگ جو دوزخ والے ہیں۔ اب یہ ہے اس کے برعکس کیفیت، وہ جن کا دل ہے انہوں نے بھی وہی کتاب سنی، کلام سنا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے بغیر اسے دیکھے۔ تھانے دار سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے کیونکہ وہ سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں گرفتار بھی کر سکتا ہے، جیل بھی بھیج سکتا ہے، ریمانڈ بھی لے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کون ہے جو نہیں ڈرتا؟ ہاں سوائے ان کے کہ جو ذرا اوپر اس سے زیادہ اوپر تعلق رکھتے ہوں، لیکن یہ کہ ہر اوپر والے سے اوپر والا کوئی ہوگا جس سے کوئی نہ کوئی ڈرتا رہے گا۔ اللہ سے لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ وہ موجود نہیں ہے، وگرنہ یہ کہ اس کا ایک فرشتہ ہی سامنے آ جائے تو بندے کی جو ہے نا وہ وضو خطا ہو جائے، فرشتے کا تعامل بھی آدمی نہ کر سکے، سارے نیک بن جائیں۔ لیکن یہ کہ وہ اللہ نے امتحان میں کے لیے دنیا بنائی ہے، ابھی یہ حقائق کھولنا نہیں چاہتا، دیکھنا چاہتا ہے بن دیکھے کتنے ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اصل امتحان ہے۔ تو بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب، غیب میں ہونے کے باوجود، اللہ نہیں غیب، ہم غیب میں، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے یہ جو داتا گنج بخش کہلاتے ہیں، تو ان کی جو کتاب ہے کشف المحجوب،
تو یعنی جو جس حجاب کے اندر ہو نا اس کو کھولنا، تو حجاب میں ہم ہیں نا، اللہ تو پردے میں نہیں ہے، ہم اصل میں ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ تو اظہر ہے، ظاہر ہے، اور اظہر من الشمس ہے، لیکن یہ کہ وہ اتنا کچھ ظاہر ہے کہ وہ آنکھیں اسے پا نہیں سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ یدرک الابصار، وہ تو آنکھیں تو اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. تو غیب میں ہونے کے باوجود جو اس سے ڈرتے رہتے ہیں، لہم، یعنی اس کا مطلب باقی کام ان کا سارا سیدھا ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ باقی ساری خرابیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ڈر نہیں ہے، تو ڈر ہوگا تو باقی سارا کام سیدھا ہو جائے گا. وہ جو پہلے جنہوں نے سنا ہی نہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ڈر نہیں تھا، لاپرواہ تھے، مستغنی تھے، بے پرواہ تھے. یہ پرواہ والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، تو باقی کام ان کا سارا خود بخود سیدھا ہو جائے گا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہوگی. تھوڑی بہت غلطیاں ان سے بھی ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا. واجر کبیر، اور بڑا اجر ہوگا، وہ جنت ہے. واسروا قولکم او اجہروا بہ، اب اس سے پہلے اللہ کی قدرتوں کا بیان تھا جو ہم پیچھے پڑھ آئے، اب یہاں پہ اللہ کے علم کا بیان ہے. اگر وہ بات کو کریں، واسروا قولکم، اگر تم بات کرو چھپا کر، او اجہروا بہ، یا یہ کہ اسے تم ظاہر کرو، کھول کے کرو، چھپا کے کرو یا تڑح کے کرو، اعلانیہ کرو. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے. اب اصل میں پہلی بات کیا ہے، یعنی اس کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا کہ تم نے بات اندر رکھی ہے یا منہ سے ادا کر دی ہے، الفاظ کی صورت میں تلفظ کر دی ہے، وہ سب جانتا ہے. اور یہ جو آتے ہیں نا سینوں کے بھید سے واقف ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اگر آپ تھوڑا بہت نفسیات کے بارے میں کچھ جانتے ہو نا، تو یہ جو انسان کا شعور ہے، ادراک، یعنی مجھے کتنا کچھ پتا ہے، اس شعور کی 3 سطحیں بیان کی جاتی ہیں. ایک شعور کی سطح ہے، یعنی جو اس وقت مجھے معلوم ہے، میں فوری ذہن میں ہے. ایک تحت الشعور ہے کہ جو مجھے ضرورت پڑے تو کھنگال کے اوپر لے آ سکتا ہوں، میں تھوڑا سا ذہن پہ زور دوں گا یا نہ بھی دوں تو وہ نیچے سے اٹھ کے اوپر آ جائے. ایک ہے لاشعور. لاشعور کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کا ہمیں